السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موساد دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں میں موساد سب سے زیادہ خفیہ اور پراسرار ہے۔ موساد دراصل عبرانی زبان کی ایک عبارت کا مخفف ہے جس کا انگریزی میں کچھ یوں ترجمہ ہوتا ہے: دی انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل اسائنمنٹس۔ ان کی بنیاد 1951 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ CIA ایک ایجنسی ہے، اس کے کارندے اسے دی کمپنی کہتے ہیں۔ برطانوی اپنی سیکرٹ انٹیلیجنس سروسز SIS کو دی فریم کہتے ہیں، جبکہ اسرائیلی اپنے خفیہ ادارے کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں: موساد از این انسٹیٹیوٹ academic and scientific cabinet with the firepower backup of special services۔ موساد کیوں اس قدر خفیہ اور پراسرار ہے؟ اس کا سیدھا جواب کچھ یوں ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے عربوں میں گھری ہوئی ایک ایسی ناجائز ریاست ہے جسے ہر لمحہ اپنی بقا کی فکر لاحق ہے۔ اس کے شہری عرب آبادی سے خوفزدہ ہیں، یہاں ہمیشہ حالت جنگ کی سی کیفیت رہتی ہے۔ خوف و ہراس یہودی قوم کو ورثے میں ملی ہے۔ یہاں ہر فرد سمجھ لیں کہ نفسیاتی عارضے یعنی پیرانویا سے دوچار ہے۔ ہزاروں سال سے یہودی دھتکارے گئے ہیں۔ دوم جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو اپنی ڈیتھ فیکٹری کی نذر کیا۔ جو بچ گئے وہ آج اسرائیل میں آباد ہیں اور اپنی نئی نسل کو ان ہولناک داستانوں کے قصے سناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہودی ہمیشہ ڈراؤنے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور نیند سے ہڑبڑا کر جاگتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بیماری حکمران طبقے میں بھی پھیلی ہوئی ہے، جس کی بنا پر ان کی سوچ اور حرکات بالکل اب نارمل رہتی ہیں۔ اسرائیل مختلف جاسوسی اداروں کے ایک پیچیدہ جال میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کی طرز حکومت کو اگر سپیوکریسی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ بہت عرصہ پہلے جرمنی کے ایک یہودی سائنسدان نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب چھوٹی ریاستوں کی دفاعی صلاحیت کا انحصار صرف علم یعنی نالج پر ہوگا۔ آج اسرائیلیوں کے لیے یہ بات تو رات سے آیت سے کم نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی جدید ترین ایئر فورس، نیوی اور آرٹلری سے زیادہ موساد پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ یہ ادارہ اسے بروقت انتہائی اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کے اندر اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی ان سے پوچھے بھی تو کہہ دیتے ہیں ہم وزارت دفاع میں ملازم ہیں۔ ہر سال بجٹ میں خطی رقم ان کی خفیہ کارروائیوں کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر کا عہدہ آرمی کے جنرل کے مساوی ہوتا ہے اور وہ براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے۔ ملک کے کسی اخبار، جریدے یا دیگر ذرائع ابلاغ میں اس کا نام ظاہر نہیں ہوتا۔ موساد کا اپنا ایک موٹو ہے: بائی وے آف ڈیکیپشن تھو شالٹ ڈو وار۔ اسرائیلی مورخ موساد کی اصل ابتدا کو ہزاروں سال پیچھے حضرت موسیٰ کے ایک ٹولے سے جوڑتے ہیں جس کا ذکر توریت میں کچھ یوں درج ہے: اینڈ موسیٰ سینٹ دیم ٹو spy out the land of Canaan and see the land what it is and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak or many۔ یوں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جاسوسی کی روایت انتہائی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ امریکی جریدے ٹائم کے مطابق CIA، برطانوی سیکرٹ سروس اور فرینچ انٹیلیجنس ایجنسی کے بعد دنیا میں اگر کوئی مؤثر اور منظم خفیہ ادارے تو وہ یقیناً موساد ہے۔ اس میں ملازمت کے لیے اسرائیلی شہری از خود درخواست نہیں دے سکتے، بلکہ یہ ادارہ خود ہی ملک کی یونیورسٹیوں، کالجوں اور دفاعی محکموں سے موزوں افراد کو چن لیتا ہے۔ اس کے باقاعدہ ملازم کو عبرانی میں کٹسا کہتے ہیں جس کا مطلب کیس آفیسر ہے۔ صرف اسرائیلی یہودی کٹسا بن سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ افسر تعداد میں محض 35 ہیں۔ یہ لوگ اپنی خفیہ سرگرمیوں کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں ایجنٹ بھرتی کرتے ہیں۔ ہر کٹسا صرف 20 ایجنٹوں کو کنٹرول کرتا ہے، پھر ہر ایجنٹ آگے سب ایجنٹ رکھتا ہے۔ اس طرح ہزاروں سب ایجنٹ دن رات موساد کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ کٹسا کی ماہانہ تنخواہ ملک کی مروجہ
سرکاری اسکیل کے مطابق ہوتی ہے۔ انہیں خطرناک مہم کے دوران اضافی الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک ایجنٹ کو اوسطاً $3000 ماہانہ تنخواہ اور تقریباً اتنا ہی بونس بھی دیا جاتا ہے۔ بعض تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کما لیتے ہیں۔ اس کا انحصار ان کی فراہم کردہ انٹیلیجنس رپورٹ کی کوالٹی پر ہوتا ہے۔ مثلاً امریکی نیول انٹیلیجنس کا ایک یہودی اہلکار جوناتھن پولارڈ ماہانہ $2500 لے کر کافی عرصہ موساد کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ اس نے اسرائیل کو CIA کی چند حساس فائلیں فراہم کی تھیں۔ یہ فائلیں پاکستان، تیونس، لیبیا، ترکی اور سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے امریکہ کے جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی انتہائی قیمتی راز چوری کر کے اسرائیل کے حوالے کیے۔ وہ بالآخر ایک دن امریکی محکمہ سراغ رسانی FBI کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس پر ایک عدالت میں جاسوسی کے الزام میں مقدمہ شروع ہوا تو موساد نے اس کے اخراجات کے لیے درپردہ $2 لاکھ فراہم کیے، لیکن وہ بھی سزائے موت سے نہ بچ سکا۔ وہ اب ایک امریکی جیل میں عمر قید کاٹ رہا ہے۔ جوناتھن کی فراہم کردہ معلومات کے بلبوتے پر اسرائیلی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے ستمبر 1985 میں بحیرہ روم کو عبور کر کے تیونس میں PLO کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں PLO کے 60 اہم عہدیدار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ صرف ایجنٹوں کی ماہانہ تنخواہ پر موساد $15 ملین خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجنٹوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں اور گاڑیوں پر بھی لاکھوں ڈالر لگتے ہیں۔ ایک کیٹسا اپنے ایجنٹوں کو ڈنر یا لنچ کھلانے کے لیے یومیہ $1000 خرچ کرتا ہے۔ یوں موساد اپنے تمام کیٹسا کے اخراجات کے لیے یومیہ $35,000 فراہم کر رہا ہے۔ بیرون ملک ایجنٹوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 35,000 کے لگ بھگ ہے، جن میں 15,000 سلیپرز ہیں۔ وہ سگنل ملتے ہی حرکت میں آتے ہیں۔ ایجنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں: بلیک ایجنٹ عرب باشندے کو، جبکہ وائٹ ایجنٹ کسی بھی غیر عرب کو کہتے ہیں۔ بلیک ایجنٹوں میں کچھ وارننگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں اور اسرائیل کو وقتاً فوقتاً متعلقہ ملک کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے کسی ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر، نرس، ڈسپینسر وغیرہ ہسپتال کی فارمیسی میں دوائیوں اور مرہم پٹیوں کی سپلائی میں اچانک تیزی نوٹ کرتا ہے، یا نیول بیس میں کام کرنے والا کوئی شخص جنگی جہازوں کی نقل و حرکت میں غیر معمولی سرگرمی محسوس کرتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ملک جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ اہم اطلاع اسی روز تل ابیب میں موصول ہو جاتی ہے۔ اسرائیل سے باہر عرب، یورپ، امریکہ اور افریقہ میں آباد یہودی اکثر موساد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ ایسے یہودی رضاکار کو موساد کی زبان میں سیان کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ اسرائیلی شہرت کے حامل نہیں ہوتے، مگر موساد ان تک رسائی کے لیے اسرائیل میں آباد ان کے رشتہ داروں سے مدد لیتا ہے۔ انہیں قائل کیا جاتا ہے کہ وہ یہودی نسل کی بقا کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ افراد مذہبی فریضے کے طور پر موساد کی مدد کرتے ہیں۔ یوں دنیا میں ایسے ہزاروں رضاکار سرگرم عمل ہیں۔ صرف لندن میں 2000 یہودی رضاکار ہیں، جبکہ 5000 لسٹ پر ہیں۔ انہیں کسی بھی لمحے بلایا جا سکتا ہے۔ وہ موساد کے کسی آپریشن میں مختلف طریقوں سے مدد کرتے ہیں۔ مثلاً ایک یہودی جو کرائے کی کاروں اور گاڑیوں کی ایجنسی چلا رہا ہے، وہ موساد کی کسی ایجنٹ کو بروقت ضرورت کار فراہم کر سکتا ہے اور کار دیتے وقت فارم بھرنے کی زحمت نہیں دیتا۔ مکانوں کا کاروبار کرنے والا سیان محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ بینک میں کام کرنے والا آپ کو کسی بھی وقت سرمایہ فراہم کر سکتا ہے۔ یہودی رضاکار ڈاکٹر زخمی ایجنٹ کا علاج کرتا ہے، پولیس کو اس کی خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ اگر دوران آپریشن اسرائیلی ایجنٹ کو ضرورت پیش آئی کہ وہ الیکٹرانک اسٹور کا مالک بن جائے یا مالک نظر آئے، اسی بزنس میں کسی رضاکار کو محض فون کر دے گا، تھوڑی ہی دیر میں وہ 50 ٹی وی، 200 VCR وغیرہ اس کی بلڈنگ میں پہنچا دیں گے، اور یہ اس کے پاس $3 سے $4 ملین مالیت کا سٹاک جمع ہو جائے گا۔ یورپ میں موساد کی سرگرمیاں اکثر زیادہ ہوتی ہیں۔ موساد کے ایجنٹ جو تاجروں کے روپ میں کام کرتے رہتے ہیں، وہ امریکہ میں اپنا ایڈریس یا فون نمبر ظاہر کرتے ہیں۔
یہ پتے اور فون نمبر دراصل یہودی رضاکاروں کے ہوتے ہیں۔ اگر پولیس چیکنگ کے لیے کبھی ان پتوں پر رجوع کرے تو انہیں پتہ ہوتا ہے انہیں کیا کرنا ہے۔ یہودی رضاکاروں کو استعمال کرنے میں اکثر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، مثلا وہ متعلقہ ملک میں کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ موساد اس کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ اس کا موقف ہے ان یہودیوں کو اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ اسرائیل منتقل ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی اسرائیلی آئین میں لا آف ریٹرن کی شق موجود ہے، جس کے مطابق دنیا میں آباد تمام یہودی خاندانوں کو کھلم کھلا اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں آبادی کے لیے اسرائیل آ سکتے ہیں یا آباد کاری کے لیے اسرائیل آ سکتے ہیں۔ موساد کے کیڈٹس کی ابتدائی تربیت کا دورانیہ 1 سال ہوتا ہے، جس میں اسے جاسوسی کے بنیادی کورس کرائے جاتے ہیں۔ کوڈز ہینڈ گن کا استعمال کرتے ہیں، سیلف ڈیفینس اور کسی کی نگرانی کرنا، غیر ملکی زبانوں کا جاننا لازمی ہوتا ہے، خصوصاً عربی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اکیڈمی میں انہیں سختی سے بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کر موساد کا نام ہرگز نہیں استعمال کریں گے۔ وہ پوچھنے والے کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزارت دفاع میں کام کرتے ہیں۔ ملٹری ٹریننگ کے دوران انہیں ایئر فورس اور نیوی کے جدید ترین ہتھیاروں، ٹینک، میزائل، راکٹ وغیرہ کے متعلق تفصیلی کورس کرایا جاتا ہے۔ ارد گرد کے عرب ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی حالات سے روشناس کرایا جاتا ہے دوران تربیت، یا پھر اگر کوئی شخص اچانک فیصلہ کر لے کہ وہ مزید کام کرنا نہیں چاہتا تو موساد اسے زبردستی نہیں روکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیزاری کے عالم میں ایک جاسوس عموماً بے پرواہ ہو جاتا ہے یا وہ دشمن کے ہاتھ لگ کر ڈبل ایجنٹ بن جاتا ہے۔ بیرون ملک کے اسرائیلی سفارت خانوں میں موساد کے اسٹیشن ہوتے ہیں جن میں کیڈٹس بطور اسٹیشن چیف کام کرتے ہیں۔ ان کا کام یہودی رضاکاروں اور انہیں ایجنٹوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیڈٹس عموماً سفارتکار کے روپ میں ہوتے ہیں، اس حیثیت میں انہیں سفارتی مدافعت حاصل ہوتی ہے، لہذا جاسوسی کے الزام میں گرفتاری سے مبرا ہوتے ہیں۔ ٹارگٹ ملکوں عرب ممالک میں موساد کے اسٹیشن نہیں ہوتے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر پوری دنیا کو اپنا ٹارگٹ سمجھتی ہے، جس میں یورپ اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، اکثر عرب ملک جنگی ہتھیار خود نہیں بنا سکتے۔ ان کے ہاں اکثر ہائی لیول ملٹری کالج و ادارے بھی ہیں۔ اگر آپ کسی شامی سفارتکار کو اپنا اعلیٰ کار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دمشق جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ پیرس میں بآسانی خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی عرب ملک کے میزائل سسٹم کے بارے میں معلومات درکار ہیں تو آپ پیرس، لندن یا امریکہ رجوع کرنا چاہیں جہاں یہ تیار ہوتے ہیں۔ سعودی ڈیفنس سسٹم کے متعلق آپ کو سعودیوں سے اتنی معلومات نہیں ملیں گی جتنی آپ کو امریکیوں سے دستیاب ہوں گی۔ سعودیوں کے پاس کیا ہے؟ ایواکس یہ بوائنگ کمپنی نے بنائے ہیں اور بوائنگ امریکی فرم ہے، لہذا موساد کو عربوں کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں دقت پیش نہیں آتی۔ اگر انہیں عرب فوج کے کسی سینئر افسر کو ریکروٹ کرنا ہو تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ افسر اکثر انگلینڈ یا امریکہ میں ٹریننگ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس پائلٹ فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی ساری وار مشینری مغرب سے درآمد شدہ ہوتی ہے۔ موساد کا چیپٹر ابھی جاری ہے۔ موساد بیسیکلی اور کیا کام کرتے ہیں، تفصیل سے جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔